ذات گرامی، چونکہ یہ مہینہ سیدی عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت کا مہینہ ہے، ربیع الثانی شریف کا یہ مہینہ ہے، اور ربیع الثانی شریف کے اس مہینے کے اندر چونکہ حضور غوث پاک سیدی عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت کی 11ویں شریف کی جاتی ہے، لوگ ختمہ مبارکہ کرتے ہیں، تو لوگوں کا اس میں ایک اعتراض آ جاتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر یا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جو 11ویں شریف کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کا سوال ہے۔ تو چونکہ یہ مہینہ سیدی عبدالقادر جیلانی کے وصال کا مہینہ ہے، 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا، بغداد کے اندر آپ کا مزار اور مرجع خاص و عام ہے۔ سو آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے مدرسے کے اندر آپ ختم شریف کیا کرتے تھے، اور مدرسے کے طلباء کو ختم شریف کے بعد آپ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ اپنے غلام مظفر سے روٹیاں پکواتے، اور روٹیاں پکانے کے بعد آپ جو ہے نا باہر کھڑے ہو جاتے، اور جو بھی لوگ فقراء و مساکین جو بھی لوگ آتے آپ ان کو روٹیاں اور سالن بھی دیتے تھے اور لوگ کھاتے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی آپ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 300 اعمال کا تجزیہ کیا، ان پہ عمل کیا، تو 300 اعمال جو میں نے کیے نا، اس میں حاصل کیا کرنا تھا کہ اللہ کی رضا کس عمل سے جلدی حاصل ہوگی۔ تو 300 اعمال کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے جس سے رب ذوالجلال کی رضا سب سے جلدی اور تیزی سے حاصل ہوا کرتی ہے، اور یہی مدعا سیدی عبدالقادر جیلانی کا تھا، اور آپ جب تک حیات رہے آپ یہ عمل کرتے رہے۔ جب آپ کی کا وصال پاک مال ہوا تو آپ کے متبعین نے اس عمل کو جاری رکھا۔ پہلے تو وہ حضور سیدی عبدالقادر جیلانی آپ جو ختم شریف کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے، درجات بلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ جب آپ کے جو متبعین ہیں، جو آپ کے فالوور ہیں، وہ جب کرتے نا تو اب اس کے اندر وہ اللہ کی رضا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی، اور پھر سیدی عبدالقادر جیلانی کے اصال ثواب کے لیے بھی وہ اس عمل کو کیا کرتے ہیں۔ اس کو وہ عمل چلتا رہا اور مقبول عام ہو گیا۔ جب یہ کام چلتے چلتے برصغیر پاک و ہند کے اندر آیا، انڈو پاک کے اندر آیا، تو اس کو نسبت دی گئی کس سے؟ 11 کی وجہ سے، 11ویں شریف کے یہ نسبت سے یہ عمل مقبول ہو گیا۔ 11ویں کی نسبت سے تو لوگ عرف عام میں کہتے تھے کیا کر رہے ہیں ہم 11ویں شریف کر رہے ہیں، یہ اس 11ویں شریف کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نسبت دیا کرتے۔ اس کا جو تھا حقیقت میں جو مدعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصال ثواب ہے۔ اس کا مدعا کیا ہے؟ اصال ثواب۔ آپ کسی کے نام کو بھی اس کو ساتھ آپ اس کو مناسبت دے دیں، لیکن مدعا اور نیت کیا ہے اس کی؟ اصال ثواب کی نیت ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں آیا تو باقاعدہ اس نے ایک محفل کی صورت اختیار کر لی۔ محفل کی صورت کس طرح کہ سب سے پہلے تلاوت کلام ربانی کی جاتی، اس کے بعد تلاوت کلام ربانی کے بعد اللہ رب العزت کی ثنا حمد، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور نعت، اور پھر مناقب سید عبدالقادر جیلانی اور مناقب اولیاء کو بیان کیا جاتا۔ اب یہ عمل جو تھا جب یہ کیا جانے لگا اور باقاعدہ اصال ثواب کی ایک صورت اختیار کی جانے لگی، تو بعض لوگوں کا اعتراض اٹھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس میں سورہ بقرہ کی آیت جو ہے اس کا حوالہ دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا کہ اللہ کے نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے۔ لہٰذا عبدالقادر جیلانی کی 11ویں جو کی جاتی ہے، جو ذبح کیا جاتا ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کی نسبت سے یہ حرام ہے، لہذا یہ فعل کرنا بھی حرام ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات کو ڈال کر، وسوسے ڈال کر لوگوں کو اس نیک عمل سے بھی دور کیا جانے لگا۔ اب یہاں پر میں آپ کو چند تفاسیر، وہ تفاسیر جو دیوبند، بریلوی یا اہل حدیث کے مکتبہ فکر کے کرنے سے پہلے تھی، اور یہ سارے اس چیز کو ماننے والے ہیں، جو انہوں نے اس آیت کو پیش کیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے مردے کو، اللہ نے حرام کر دیا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام کر دیا، اور پھر آگے اس کے بعد وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ بھی حرام ہو گیا ہے۔ اس چیز کو وہ پیش کرتے۔ اب تفسیر جلالین
علامہ جلال الدین سیوطی آپ اس وما اہل بغیر اللہ کے تحت آپ بیان فرماتے ہیں ای ذبیحہ علی السم غیرہ والاحلال ہو رفع صوت وکانوا یرفعونہم عند ذبح آلہتہم. اس آیت شان نزول یہ ہے کہ جب کفار جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ میں لے کر آتے جانور کو، اور جانور کو لا کر اس کو کہتے ہیں یہ لات کا ہے، یہ عزا کا ہے، یہ منات کا ہے، اور جب وہ ذبح کرتے نا تو ذبح کے وقت وہ کہتے کہ یہ جو ذبح ہم کر رہے ہیں نا یہ لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر ہم اس کو ذبح کریں. تو ذبح کے وقت وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. اب مجھے آپ سارے بتائیں قربانی کے جانور آپ ذبح کرتے ہیں یا کسی ختم درد کے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور میں عبد القادر کے نام کا ذبح کر رہا ہوں، یہ جناب جعفر صادق کے نام کا ذبح کر رہا ہوں، یا جناب والا یہ میں خواجہ عبد الولی کے نام کا ذبح کر رہا ہوں. اس وقت سارے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. آتا ہے کہ نہیں آتا آپ کو؟ تو بولو نا شرما کرو، بسم اللہ اللہ اکبر. تو تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، اور اس کے بعد تفسیر خازن، تفسیر کشاف، تفسیر تفسیر، تفسیر ابن کثیر، یہ تمام تفاسیر والے وہ لکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جب آپ چھری پھیر رہے ہوں، چھری پھیرتے وقت اگر آپ وہاں پر کسی غیر اللہ کا نام لیں گے پھر وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کی نسبت آپ کسی کو دے دیا کرتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہوتا بلکہ وہ حلال ہو جاتا ہے. جس طرح قربانی کا جانور اب لے کر آئے، جمیل صاحب قربانی کا جانور رہے، میں پوچھتا ہوں یہ جانور کس کا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ اللہ کا جانور ہے، یہ جمیل صاحب کا جانور ہے، یہ جناب والا وسیم کا جانور ہے، یہ جناب والا عبدالباری صاحب کا جانور ہے. تو نسبت اگر دی جاتی ہے تو نسبت دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. اب گھر کا مالک، ساری زمین کا مالک کون ہے؟ للہ ملک السماواتی، اللہ مالک ہے نا ہر چیز کا. تو جناب میں کسی کا گھر ڈھونڈنا چاہے وہی سے کوئی گھر ڈھونڈنا ہے جی، وہ کہے گا جی وہی سے وہ گھر، یہ تو اللہ کا گھر ہے، وہی سے وہ گھر تو نہیں ہے. مجھے بتاؤ اللہ کا گھر ڈھونڈنے کے لیے مجھے مسجد میں آنا پڑے گا، لوگ مجھے مسجد میں بھیجیں گے، وہی سے وہ گھر میں کوئی نہیں مجھے بھیجے گا وہاں پر. تو یہ جو نام دیے گئے ہیں نا یہ معرفت اور مناسبت اور پہچان کے لیے دیے گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ جو بنائے نا قبیلے کے سارے شعوبوں و قبائل لتعارفوا، یہ میں نے پہچان کے لیے بنائے ہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر غیر اللہ کا نام آ گیا ہے، یہ نسبت کے لیے. اسی طریقے سے اگر وہاں پر جو 11ویں کا نام دیا جاتا ہے یا جعفر صادق کی چھٹی کا نام دیا جاتا ہے یا محرم میں نام دیا جاتا ہے یہ معرفت کے لیے دیا جاتا ہے، پہچان کے لیے دیا جاتا ہے. حقیقت میں ذبح کے وقت جو ہے نا اس کا نام نہیں بلکہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر. تو اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور صرف معرفت اور نسبت کے لیے، پہچان کے لیے اگر کسی کو اس کا نام دیا جائے اس سے چیز حرام نہیں ہوا کرتی. لہٰذا 11ویں شریف جو کی جاتی ہے نا یہ اصالہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، نیک بندوں کے درجات کی بلندی کے لیے کی جاتی ہے. اس کا مقصد فقط اصالہ ثواب ہوتا ہے اور اصالہ ثواب کے لیے یہ کرنا یہ مستحب عمل ہے، یہ حرام عمل نہیں ہے. لہٰذا گھر میں کوئی بھی ختم کرتا ہے، کوئی بھی درود پڑھتا ہے، کسی قسم کی 11ویں شریف کرتا ہے نا آپ جا کر پورے سارے مسلمان ہیں، آپ کسی سے جا کر پوچھ لیں جناب کہ آپ نے اس کے اوپر لات کا نام لیا، عزا کا نام لیا، آپ نے جناب والا کسی بت کا نام لیا ہے یا آپ نے کسی غیر اللہ کا نام لیا ہے، وہ کہا جناب میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر میں جناب یقین رکھتا ہوں، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں اور اولیاء اللہ کو میں مانتا ہوں. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے 4 یارم، کعبہ اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ احمد ولی. یہ ہماری پہچان ہے اور یہی ہم کچھ کرتے ہیں. اب کوئی اس کو کچھ بھی نام دیتا رہے، وہ جو بھی کرتا رہے، بے شک کہتے ہیں پلیے لوگ جڑی بوٹی آندھی اسے دھیان دینا بعد تکی جائے گی، یہ کام نہیں کرنا. نہ ہی ہم اہل سنت والجماعت والے یہ کام کرتے. اگر کوئی کام کرتا ہے وہ حرام فعل کرتا ہے. جو اہل سنت کا مسلک ہے، جو اعلی حضرت کے ماننے والوں کا مسلک ہے، جو امیر اہل سنت کے ماننے والوں کا مسلک ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان نیک اعمال کو کرنے کی اور غیر شرعی امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.